السلام علیکم دوستو، 20 جنوری کی کال لے کے آپ کے ساتھ خالد سیف الدین جناب. سب میں پہلے تو میں یہ ایک پول آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کے کمیونٹی سیکشن میں دیا ہے. اس سوال کا زیادہ سے زیادہ آپ لوگ جواب دیں، کیونکہ اس پول کا آگے کیا ریلیشن ہے اس پر ہم آگے بھی بات کریں گے. اچھا جناب، ویکلی ریپ اپ کرتے ہیں. یہ جو 13 سے 17 کا جو ہفتہ گزرا ہے، 13 جنوری سے 17 جنوری کا، یہ دیکھیں آپ کو لاسٹ ویک یہ کال دی گئی تھی، اور اس کال میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ مارکیٹ، اس میں میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے وہ ایریا اور وہ لیول جن کی اہمیت پر بات کی گئی تھی. نمبر 1، اس میں ایک بات یہ بتائی گئی تھی کہ یہ سگنیفیکنٹ ہوگا بلش ریورسل کے لیے اگر مارکیٹ 1,13,713 کے اوپر ٹریڈ کرے. ایک بات یہ بتائی گئی، اور پھر بتایا گیا کہ مارکیٹ کو جو کی ریزسٹنس زون ملنے والا ہے وہ 1,15,375 397 ہے. اس کے اوپر رہنا ضروری ہے اگر مارکیٹ کو بلش ریلی بنانی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات ایک جو آپٹمسٹک ویو تھا مارکیٹ کا وہ یہ تھا. جبکہ دوسرا جو رسک مینجمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ 1,12,131 کے نیچے مارکیٹ کو بالکل نہیں ٹریڈ کرنا چاہیے. اگر ایسا ہوتا ہے تو فردر ڈاؤن سائڈ پوٹینشیل اس میں پیدا ہوگا اور پھر مارکیٹ نیچے جا سکتی ہے. تو جناب، اگر آپ نے مارکیٹ کا لو دیکھا ہو تو قطعی طور پہ مارکیٹ یہاں تک نہیں گئی. ٹھیک ہے جی، آپ نے اگر لو دیکھا ہو مارکیٹ کا تو وہ وہاں تک نہیں گیا. اور اوور آل اگر ہم ویک کو دیکھیں تو ویک ٹھیک تھا، شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کے لیے تو بہت اچھا تھا. اور اب آ جاتے ہیں اس پول پہ بات کرتے ہیں. وہ جو پول میں نے دیا ہے وہ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جو کال ہم دے رہے ہیں اور آپ کو اسٹاک دے رہے ہیں اور جو سینٹیمنٹ سے آگاہ کر رہے ہیں مارکیٹ کی شارٹ ٹرم سینٹیمنٹ اور ٹرینڈ سے، اس کا آپ کی ٹریڈنگ پہ، آپ کے پروفٹ پہ کیا اثر ہے، یہ میں جاننا چاہتا ہوں. اس پول کا ضرور اس میں حصہ لیں تاکہ میں سمجھ سکوں کہ مجھے، میری ویڈیوز کو دیکھنے والے اس کا کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں. اور آگے چلیں تو والیوم اس ہفتے 28% نیچے رہا پچھلے ہفتے کے مقابلے میں، مگر 2025 پوائنٹ کا اضافہ ہو گیا. اب 2025 پوائنٹ کا اضافہ، والیوم اتنے کم، اور آپ کو اگر یاد ہو تو میں کہ تسلسل کے ساتھ مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مارکیٹ جو ہے اس وقت ٹریڈنگ کی ہے، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مارکیٹ آپ کو جو ٹرینڈ یا سینٹیمنٹ اس میں ہوتے ہیں اس میں حکمت عملی کو تبدیل کرنا اور ٹرینڈ اور سینٹیمنٹ کے مطابق وہ حکمت عملی کو اپلائی کرنا، یہ مارکیٹ میں بہت ضروری ہے. اب جو یہ پول ہے اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ میری یہ جو کوشش ہے اس کا آپ کس طرح آپ نے فائدہ اٹھایا. چلتے ہیں ریپ اپ چارٹ کی طرف، آج کے سیشن اور اہم مشاہدات. جناب، سب میں پہلے تو چارٹ آپ کے سامنے. آج کا سیشن جو ہے زیادہ کوڈ ڈیسیشن پہ وہ کر رہا تھا، بیس کر رہا ہے، کیونکہ مارکیٹ کو پتا تھا کہ آج کوڈ ڈیسیشن آنا ہے، اس لیے مارکیٹ میں صبح بھی موو تھی. مگر آپ اگر نیچے والیوم بارز کو دیکھو گے تو آپ نوٹس کرو گے کہ تقریباً پہلے جو نماز سے پہلے کا جو سیشن تھا اس میں والیوم کتنا کم تھا، یعنی کہ پر 5 منٹ اگر آپ جائیں تو 0.5 ملین سے بھی کم تھا. ٹھیک ہے جی، آپ نوٹس کریں یہ بات. تقریباً میں سمجھتا ہوں 20 لاکھ 25 لاکھ پر 5 منٹ مشکل سے والیوم آ رہا تھا. اس کے بعد جیسے ہی کوڈ ڈیسیشن آیا مارکیٹ نے ایک زبردست جمپ مارا اور اچھی کلوزنگ دے دی. اور اس کے بعد پھر جب نماز کے بعد کھلی تو اس جوش و خروش کو کنٹینیو کیا. اور پھر مارکیٹ نے نہ صرف یہ کہ وہ جو پچھلے ہفتے کی ریزسٹنس لیول تھا 1,15,397، نہ صرف اس کو ٹیسٹ کیا اور اس کے آس پاس ہی مارکیٹ کلوز ہو گئی. حالانکہ اس کے بعد تھوڑا سا مارکیٹ نے اس جوش و خروش کو کریکٹ کیا تھا، مگر مارکیٹ میں کلوزنگ کم و بیش اچھی ہی آئی اور 1435 پوائنٹ کا اضافہ ہوا. جہاں ویک میں 28-29% والیوم کم ہوئے تو آج کے دن کے والیوم تقریباً 20% زیادہ تھے کل کے والیوم سے. اب اگر آپ
ٹاپ پوائنٹس کنٹریبیوٹر کو دیکھیں تو کل میں نے کیا کہا تھا کہ جو ایسے سیکٹر ہوتے ہیں جس پہ آپ لوگ زیادہ کام نہیں کرتے یا توجہ نہیں دیتے وہ سیکٹر پرفارم کرتے پوائنٹس کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے نظر آئے تھے. مگر آج دیکھیے آپ, آج وہ ریگولر سیکٹر پوائنٹس کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو ایک مارکیٹ کا جو اوور آل بیہیویئر تھا اس میں تبدیلی آئی ہے. حالانکہ والیوم کم ہے, حالانکہ ہم اس کو ڈیسیشن پہ بھی ان پوائنٹس کو کریڈٹ کر رہے ہیں, مگر مارکیٹ کے اندر جو لوگوں نے انویسٹمنٹ کی یا لوگوں نے جس میں انٹرسٹ لیا وہ وہی اسٹاک تھے. یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. اور اس میں یہ ضرور ہے کہ چونکہ پوائنٹس بہت زیادہ ہیں کمپیریٹیولی, اگر ہم والیوم سے اس کو اینالائز کریں کہ کتنے فیصد لوگ مارکیٹ میں جوش و خروش سے کام کر رہے تھے, تو وہ تو پھر بالکل بھی نہیں ہے. تو اب اگر ہم دیکھیں تو ہم اسٹاک میں بھی دیکھتے ہیں آج جتنے اسٹاکس ہم ڈسکس کر رہے تھے ان میں سے صرف ایک ہپکو ہے جو مجھے پوائنٹس کنٹریبیوٹر میں نظر آ رہا ہے, ورنہ یو بی ایل بھی جو ہم شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کر رہے ہیں اس میں نہیں تھا, اور آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اوور آل والیوم دیکھیں مارکیٹ کا تو 21 کروڑ کا بنتا ہے. 21 کروڑ میں سے 3 کروڑ 20 لاکھ تو سینرجی اور کراچی الیکٹرک لے جاتے ہیں, تو پھر بچتے کتنے 18 کروڑ کا والیوم مارکیٹ کو آج مل گیا. ٹھیک ہے جی, والیوم بہرحال بہت کم ہے. اور اگر آپ اوور آل دیکھیں تو آج کی مارکیٹ یا بلکہ آج کل کی مارکیٹ اور اس کا اتار چڑھاؤ زیادہ شارٹ ٹرم ٹریڈر کے لیے کارآمد نظر آتا ہے. اب چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. تکنیکی چارٹ کے مطابق امکانات اور حکمت عملی. اچھا, میں ابھی بھی والیوم کی کمی کی وجہ سے اور مارکیٹ میں مومنٹم نہ ہونے کی شکایت کروں گا ضرور, کیونکہ ابھی تک مارکیٹ وہ اسٹیبلٹی نہیں لا پائی ہے اور یا وہ اتنا مومنٹم نہیں لا پائی ہے جو نئے ٹریڈرز کو ایکسائٹ کرے اور مارکیٹ میں کوئی ڈائریکشن میں اسٹیبلٹی پیدا کرے. گو کہ 2025 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ مارکیٹ بند ہوئی ہے اور مارکیٹ میں تسلسل بھی آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اوور آل اگر آپ آج سیشن دیکھیں تو اس ہفتے کے 2 سیشن مندی میں اور 3 سیشن تیزی میں تھے. تو اوور آل اگر ہم اس طرح دیکھیں اس کو تو ملا جلا رجحان سیشنز کے حوالے سے اگر 5 سیشن کا موازنہ کریں. مگر جب ہم ویک کو دیکھیں گے تو ویک آبویسلی 2025 پوائنٹ کے اضافے سے بند ہوا ہے کیونکہ منڈے بڑا ایکسائٹنگ تھا. اب جناب مسئلہ یہ ہے کہ والیوم کا بڑھنا بہت ضروری ہے. کلوزنگ تو بہت پازیٹیو ہے, ٹھیک ہے جی. تو اگر آنے والے سیشن کی بات کریں ہم تو اس میں تو ایکسائٹنگ آغاز نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, مگر مارکیٹ سے ابھی بھی جو ہچکچاہٹ اور مایوسی کے سائے ہیں وہ چھٹے نہیں ہیں, ابھی مارکیٹ میں وہ موجود ہیں. بے شک میں آپٹمسٹک ہوں نئے ہفتے کے لیے کہ وہ ایکسائٹنگ اسٹارٹ لے گا, مگر پھر وہ سسٹین کرتا ہے کروشل لیولز پہ نہیں کرتا, یہ پھر اس ہفتے کی قسمت کا فیصلہ کرے گا. اگر مارکیٹ 1,15,450 397 کے اوپر رکے پری اوپننگ کے بعد 10 ساڑھے 10 کے بعد اگر ٹریڈ کرتی ہوئی نظر آئی تو مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ 1,16,000 ہم شاید ٹیسٹ کر لیں گے, ٹھیک ہے جی. اور اگر مارکیٹ اس لیول کے اوپر, یہ جو لیول ہے وہی 1,15,397 اس کو ہولڈ نہیں کر پاتی ہے تو مارکیٹ میں ایگزاسشن کی امید رکھنی چاہیے. پھر اگر مارکیٹ 1,15,000 توڑ دے تو یہ مزید ڈپریشن اور گراوٹ کی طرف پوائنٹ کرتی ہے. میں پچھلے کئی دنوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ والیوم اچھا اس کو آپ اینالائز کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ جب پچھلے 2 سیشن میں بدھ اور جمعرات کو جب گری تھی, ایک دن گری تھی 300 پوائنٹ, ایک دن شاید 800 پوائنٹ آئی بلیو, تو 600 یا 800 پوائنٹ, تو والیوم کم تھے. تو میں نے جس دن 300 پوائنٹ گری تھی تو میں نے کہا تھا کہ بھائی والیوم اتنے کم ہیں, اگر والیوم ہوتے تو شاید مارکیٹ 1000 پوائنٹ گرتی. تو یہاں پر 2 چیزیں جو میں کہتا ہوں نا, مارکیٹ کو مختلف زاویوں سے سمجھنا چاہیے. تو اس میں اب آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو مارکیٹ کے اسٹیک ہولڈر ہیں, اسٹیک ہولڈر کون ہیں؟ بڑا انویسٹر بھی یا ٹریڈر ہوتا ہے, فنڈز ہو سکتے ہیں یا جو بڑا کام کرتے ہیں, اور کچھ ہمارے آپ جیسے ریٹیل انویسٹر ہوتے ہیں جو 2,000 5,000 3,000 خریدتے ہیں.
ہم ہچکچاہٹ میں 5,000 کے بجائے 2,500 کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں. تو اب جب مارکیٹ گرتی ہے تو ہمیں اپنا مال بیچتے ہوئے بڑی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہم بیچ نہیں پاتے. ٹھیک ہے جی. تو جب مارکیٹ گری تو اتنے پوائنٹ نہیں گرے, مگر جب مارکیٹ بڑھ رہی ہے تو پوائنٹس بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, حالانکہ والیوم نہیں بڑھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں اور آپ یا ریٹیل انویسٹر میں ہچکچاہٹ تو تھی, اس میں ہچکچاہٹ تو تھی, مگر کچھ ایسے اسٹاک ہیں یا کچھ ایسے اسٹیک ہولڈر ہیں جو کچھ چیزوں کو اس طرح بائی کر رہے تھے جس سے مارکیٹ جب اوپر جاتی ہے کم والیوم کے ساتھ تو کافی سارا فرق ڈالتی ہے, 1,400 پوائنٹ اوپر چلی جاتی ہے, مگر اتنے ہی والیوم کے ساتھ نیچے جاتی ہے تو پوری طرح گر نہیں پاتی. تو اس میں اسٹیک ہولڈر کی ڈفرینس ہے جو میں نے یہاں سمجھانے کی کوشش کی. اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس چیز کو سمجھیں اور والیوم کی اہمیت اور مختلف زاویوں سے اس کو دیکھیں, جس طرح ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیٹ سپوز میں نے آپ کو بتایا کہ پوائنٹ کون کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, والیوم کب بڑھے, ہر اینگل سے آپ کو مارکیٹ دکھا رہا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے بہت مددگار ہوگا. آنے والے ہفتے میں اگر مارکیٹ 1,15,000 397 450 کے اوپر سروائیو کرتی ہے تو نہ صرف, اور پھر والیوم بڑھا لے تو نہ صرف 1,16,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ جانے کی امید کی جا سکتی ہے. ورنہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہی وہ لیول ہے جو پچھلے ہفتے بھی دیا گیا تھا کہ اس کے اوپر ریلی بنتی ہے. تو ابھی بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر رکنا, والیوم کا بڑھانا ریلی بنا سکتا ہے. اور آپ کو آپٹمزم سے منع نہیں کیا جا رہا, آپٹمزم بالکل رکھیں آپ, اور اگر والیوم نہیں بھی بنتے تو ہمیں شارٹ ٹرم ٹریڈ تو مل رہی ہے. اچھا جناب, آگے چلتے ہیں. میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا آپ کے سوالات اور ان کے جوابات. تو اس میں ایک سوال ہوا کہ which stock to exclude from KC 100 when measuring or analyzing real volume. پھر سوال ہے کراچی الیکٹرک, سینرجی, PIBTL, یوسف ویونگ اور any other stock. And what should be the criteria? Please explain. جزاک اللہ. دیکھیں, اس سوال کا تو جواب بڑا واضح ہے, جس طرح میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ دیکھو یار یہ اسٹاک تو کچھ مطلب جیسے آج میں نے بتایا کہ انہوں نے 3 کروڑ 20 لاکھ کا والیوم جنریٹ کر دیا ہے, جبکہ مارکیٹ میں ٹوٹل 21 کروڑ کا والیوم ہے. پھر پوائنٹس کنٹریبیوشن میں جا کے دیکھیں تو ان اسٹاکس کا کردار کتنا ہے. تو وہ اسٹاک جو ہیں اس طرح کے جن کے فنڈامنٹل ویک ہیں, مطلب کوئی فنڈامنٹلی ہم ان کو کوئی اچھا اسٹاک نہیں سمجھتے, اور ان کی جو ویلیوز ہیں پینی اسٹاکس ہیں, مطلب چھوٹے شیئرز ہیں, کم پیسوں کے شیئرز ہیں جو اٹریکٹ کرتے ہیں بہت زیادہ لوگوں کو, یا خاص طور پہ ان کو جو کمیشن پہ کام کرتے ہیں یا بروکریج کرتے ہیں یا بروکر ہوتے ہیں, تو وہ ایسے اسٹاک اپنے کلائنٹس کو بہت زیادہ دلانا چاہتے ہیں, کیونکہ جتنا شیئر بکتا ہے اتنا کمیشن بنتا ہے, وہ بروکریج پہ امپیکٹ کرتا ہے. اور ایسے اسٹاک پوائنٹ اور سینٹیمنٹ میں اضافہ نہیں کر سکتے. کئی دفعہ آپ دیکھیں گے مارکیٹ جب مندی میں ہوتے تو ایسے جو پینی اسٹاک ہیں یا جو بروکرز بیبی جن کو میں کہتا ہوں, یہ لوگ بڑا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بہرحال ہر ایک کو اپنا خرچہ نکالنا ہوتا ہے. تو یہ اسٹاک وہ اسٹاک ہوتے ہیں جن کو ہم ایکسکلوڈ کرنا چاہتے ہیں, اور ہم جو ریئل اسٹاک ہیں جو 100 انڈیکس کی جان ہے, جو فنڈامنٹلی بہتر اسٹاک ہیں, جیسے آج ہپکو پرفارم کر رہا تھا, تو وہ نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی. اب جیسے بینکنگ تھی, آج بینکنگ کی پرفارمنس دیکھیں آپ, بینکوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا, کرنا چاہیے ان کو, ٹھیک ہے جی. تو یہ کرائٹیریا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک سوال ہے, a question, when you say exhaustion, how you gauge it, and all of a sudden volatility or volume, if anything else. ٹھیک ہے جی. دیکھیے, ایگزاسشن میں کسے کہتا ہوں, ایگزاسشن کا مطلب تو تھکاوٹ ہے. تو میں اصل میں لفظوں کے استعمال میں احتیاط برتتا ہوں کہ اگر میں سیدھا سیدھا مندی کہہ دوں تو مندی ایک بہت بڑا لفظ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مارکیٹ ہے کہاں اور اوور آل ٹرینڈ کیا ہے. بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے مندی کہا جانا چاہیے. جس طرح میں نے پچھلی اپنی کسی ویڈیو میں بہت شدت سے مخالفت کی تھی کہ لوگ جو ہیں کریش کہہ دیتے ہیں, یعنی کہ اب وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے مارکیٹ کو کریش کہا تھا. کون سی کریش مارکیٹ ہوتی ہے جو 2025 پوائنٹ ویک کے اوپر کلوز کرتی ہے
اور کتنے سٹاک اوپر چڑھا دیتی ہے, کون سی پینک مارکیٹ ہوتی ہے. تو اس لیے میں مندی نہیں کہتا. ایگزارشن اس لیے کہتا ہوں, ایگزارشن وہ پہلی گراوٹ ہے, یا وہ پہلی جب پرائس ویلیو بڑھ رہی ہوتی ہے تو جب پہلی اس میں گراوٹ آتی ہے اس کو میں تھکاوٹ کا نام دیتا ہوں. کیوں دیتا ہوں؟ اس لیے کہ تھکاوٹ کو ہم ایک اور لفظ بھی یوز کر سکتے ہیں, کریکشن. ٹھیک ہے جی. اچھا, کوئی بھی چیز اسٹریٹ لائن میں نہ اوپر جاتی ہے نہ نیچے آتی ہے. تو اگر پرائس ویلیو اوپر جا رہی ہے, یا جیسے آج آپ نے دیکھا سیشن میں, دیکھ لیجئے آج سیشن میں جب کورٹ کا فیصلہ آیا ایک دم پرائس ویلیو اوپر گئی, تو یہ انجسٹیفائڈ موو تھی جو ایک دم اوپر چلی گئی. اب آپ جا کے نماز کے وقفے کے بعد دیکھیں کہ مارکیٹ نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا, ایگزاسٹ کیا, نیچے آئی, اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا اور پھر کلوز ہوئی. تو یہ جو ایگزارشن ہوتی ہے یہ کوئی مندی نہیں ہوتی, بلکہ یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے اسٹاک کو بیچ کے نیچے لینا چاہیں, اور اس میں فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے اگر مندی بھی آئے گی تو پہلے تو وہ ایگزاسشن ہوگی کیونکہ وہ پہلا عمل ہے. تو اگر ایگزاسٹ آپ اپنی ایگزٹ لے چکے ہوں گے تو جب مندی کے سائن نظر آئیں گے تو آپ آلریڈی باہر ہوں گے. آپ اس گیپ کو اپنے پورٹ فولیو میں لاس کی شکل میں نہیں دیکھیں گے. یہ بات ہوتی ہے اس میں, اس کو ہم ایگزارشن کہتے ہیں. اور اگر جس طرح میں کہتا ہوں نا, اگر کوئی آدمی ٹریڈ مل پہ بھاگ رہا ہو, بھاگتے بھاگتے اس کا جب سانس پھولتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے یا اپنی سپیڈ کو کم کرتا ہے, سانس ٹھیک ہوتا ہے, پھر بھاگتا ہے. تو وہ ہم کریکٹ کرتے ہیں, جسٹیفائی کرتے ہیں, تو دیٹ از دی ایگزاسشن. مگر جب ایگزاسشن ایک حد سے ایک اسٹرانگر سپورٹ کو توڑتی ہے تو پھر وہاں سے سیکنڈ کریکٹیو ویو شروع ہو جاتی ہے. پھر جب تیسری کریکٹیو ویو میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں وہاں سے مندی کا آغاز شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا. اچھا, اب آپ نے کہا آل آف اے سڈن والیٹیلٹی اور والیوم اف اینی تھنگ ایلس. یہ اچھا, اگر آپ کا یہ مطلب ہے کہ اگر اچانک والیٹیلٹی آ جائے یا والیوم آ جائے تو ہم اس کو کیسے گیج کریں گے؟ سر, اگر آپ میری ویڈیو میں جتنے زاویوں سے مارکیٹ کو دیکھ کے میں بات کرتا ہوں اگر اس پہ آپ توجہ دے رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, اور نہیں اگر آپ مزید گہرائی میں بہتر انڈرسٹینڈنگ چاہتے ہیں تو سینٹیمنٹل انالیسس پہ کورس ہوتا ہے, اس کو آپ کو جوائن کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ آپ جوائن کریں گے, اور بلکہ اگلی سلائیڈ میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ زوم سیشن. تو یہ جو زوم سیشن ہے, آپ اس زوم سیشن میں آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ ہم جو اسٹاک کال میں دیتے ہیں تو اس کو کس طرح گیج کرنا ہے, آگے اس کو کیسے ٹریڈ کرنا ہے, یہ تمام چیزیں, لیول کو کس طرح استعمال کرنا ہے, یہ تمام چیزیں ہم اس زوم سیشن میں آپ سے ڈسکس کریں گے. یہ زوم سیشن کا لنک یہاں موجود ہے, میں ڈسکرپشن میں بھی ڈلوا دوں گا, تو آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بالمشافہ بات چیت بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جناب. تو چلتے ہیں آگے, سوالات کے جواب کے بعد اب آ جاتے ہیں آپ کے اسٹاکس کی طرف. اسٹاک جناب آپ نے مانگا SNGP. آج ہم آپ کو ایک اسٹاک آپ کا مانگا ہوا دے رہے ہیں اور ایک اسٹاک اپنے شوق سے دے رہے ہیں. تو SNGP جو ہے, the stock is really good. ٹھیک ہے نا. ایک فنڈامنٹلی اچھا اسٹاک بھی ہے اور اس نے ایک اچھی خاصی کریکشن لے لی. اب یہ وہی والی بات آ گئی کہ وہ اپنی تھکاوٹ کو جسٹیفائی کر چکا ہے. اوپر گیا, پھر اس نے نیچے آ کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا, جسٹیفائی کر لیا. تو اب وہ دوبارہ پر تول رہا ہے اوپر جانے کے لیے. اگر تو وہ 101.85 اور 102.65 کے اوپر ٹریڈ کرتا ہے تو میں امید کر رہا ہوں کہ یہ 104.45 تک کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. اور اگر اس کے اوپر رک گیا تو پھر 107 اور 107.85 بھی ناممکن نہیں ہے, وہاں تک جانے کا پوٹینشیل اس میں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور کرنٹلی اس کا اسٹاپ لاس 97.30 کے نیچے ہے, مگر جب آغاز اس کا ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہوگا 101.85 کے آس پاس یا اس کے اوپر, تو آپ اس کو 99.80 کے نیچے لے آئیں گے. ٹھیک ہے جی. بلکہ میں نے یہاں لکھ دیا 101.50 کے اوپر ٹریڈ کرے تو آپ 99.80 کے نیچے لے آئیں. یہ تو ہے SNGP. پھر آ جاتے ہیں پاک الیکٹرون. پاک الیکٹرون میں اس وقت بلز بڑے بےتاب لگ رہے ہیں 43.90 کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. اور
اگر یہ لیول انہوں نے توڑ دیا تو پھر یہ 46 40 47 15 ایریا ہے، وہاں تک بھی جا سکتے ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ 43 15 کے اوپر جب یہ ٹریڈ کرتا ہے تو آپ اس کے اندر انٹری لیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کا سٹاپ لاس ویسے تو 41 30 کے نیچے پہلا سٹاپ لاس ہے، مگر جب یہ 43 15 کے اوپر ٹریڈ کرے گا تو آپ کا سٹاپ لاس 42 15 کے نیچے ہوگا. پھر مزید آپ جو نیچے لیول دیے جاتے ہیں اس کے حساب سے اس کو مزید ایڈجسٹ کر لیجئے گا، ٹریل کر لیجئے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری کال سمجھ بھی آئی ہوگی، پسند بھی آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ کی صورت میں ضرور بتائیں. اور 0345619043 ہمارا نمبر ہے اگر ہماری کسی سروس پہ کو آپ لینا چاہتے ہو اور یہ کالز لینا چاہتے ہو. جناب ایک شکوہ میں ضرور کروں گا کہ جو ہماری کال ہے اس پہ جو کمنٹس ہیں وہ میں آپ کو پہلے ہی یہ بات بتا چکا ہوں کہ اگر متوقع کمنٹس اور شیئرنگ ہماری کال کی ہوگی تو ہم اپنی وہ سروسز جو یوٹیوب پہ فری آف کاسٹ دیتے ہیں وہ ہم جاری رکھ سکیں گے. ورنہ میں کوئی پروفیشنل ولاگر نہیں ہوں جو یوٹیوب یا آپ کو یہ جو روزانہ اسٹاک دیتا ہوں یہ کنٹینیو کر سکوں. اور جو پول ہے اس میں آپ کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.